الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے، اللہم صلی علی محمد و آل بسم محمد۔ اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے اللہ، جس طرح تو نے ثقلین کے دامن سے متمسک ہونے کے لیے ہماری ہدایت فرمائی اور مودتا فی القرآن کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، اسی طرح تو ہماری شرح صدر کر تاکہ ہم تیرے رازوں سے آشنا ہو سکیں، علم الیقین سے عین الیقین کی منزل تک پہنچ جائیں اور عطرت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور کر دے تاکہ وہ ہمیں کدورت اور گناہ سے دور رکھیں۔ بار الہ تو رحمت نازل فرما محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین پر، اور علی مرتضیٰ ہادی للعالمین، فاطمہ زہرا ملکہ عالمین، حسن مجتبیٰ ذکر للعالمین اور حسین آیت للعالمین پر، اور ان کے بھائی عباس ولی للعالمین اور قائم آل محمد روح للعالمین پر، اور ان کی نسل میں آنے والے 9 اماموں، اور ہمارے بیان کو تو عیب اور ہماری زبان کو جھوٹ سے محفوظ رکھنا۔ 28 مجالس تفسیر قرآن 1444 ہجری کی دوسری نشست، جس کا آغاز سورہ الحمد سے ہو چکا، آج سورہ البقرہ کی تفسیر بحوالہ معصومین علیہ السلام میں آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں تفسیر کو آپ کے سامنے پیش کروں اور قرآن کی اہمیت کو واضح کروں، میں آپ کے سامنے روزے سے متعلق کچھ فضائل بحوالہ معصومین ملا یحضر الفقیہ سے کچھ احادیث پیش کروں گی، جس میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیادی چیزیں جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرع اور معرفت امام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ روزہ جہنم سے بچانے کی سپر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار اگر سو بھی رہا ہو تو وہ عبادت میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ کسی مسلم کی غیبت نہ کرے، اور آپ ہی نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 145 میں ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر و صلاۃ کا سہارا پکڑو کے متعلق فرمایا کہ یہاں صبر سے مراد روزہ ہے، اور آپ نے فرمایا کہ کسی شخص پر کوئی مصیبت نازل ہو یا وہ سختی میں مبتلا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو صبر اور صلاۃ سے، یعنی روزے اور نماز سے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 فرحتیں ہیں، ایک فرحت افطار کے وقت اس کو ملتی ہے اور دوسری فرحت اس وقت ملے گی جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی حالت میں کہ دوپہر کو آرام کر لیا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خواب میں روزے دار کو کھلا پلا دیا کرتا ہے۔ حدیث رسول ہے کہ روزے دار کا سونا عبادت ہے اور اس کی خاموشی تسبیح ہے۔ روزے دار کا سونا عبادت ہے اور اس کی خاموشی تسبیح ہے، اور اس کا عمل قبول ہے اور اس کی دعا مستجاب ہے، اس کی دعا قبول ہے، روزے دار کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ کچھ احادیث روزے سے متعلق میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلام پاک پڑھنے کے لیے جو حکم دیا ہے
اور تلقین کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرو کیونکہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے اور جہنم کی ڈھال ہے، عذاب سے امان نامہ ہے۔ ایک آیت کی تلاوت کرنے کا ثواب جو ہے وہ 100 شہیدوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ ایک سورت کی تلاوت کرنے والے کو نبی کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ قاری قرآن پر نزول رحمت ہوتی ہے اور فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور جنت اس کی زیارت کی منتظر ہوتی ہے۔ اور آپ ہی نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کی تلاوت جو کرتا ہے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے منہ سے نکلنے والے ہر حرف کے بدلے میں خدا ایک فرشتہ خلق فرماتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے استغفار پڑھتا ہے۔ بے شک تعلیم اور تعلم کے بعد خدا کے نزدیک قرأت قرآن سے بڑھ کر کوئی محبوب چیز نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو شخص قرآن کا ایک حرف بھی پڑھے اس کے لیے ایک حسنہ ہے اور ایک حسنہ 10 کے برابر ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے۔ اللہ ایک ایک حرف کو شمار کرتا ہے، یعنی الف ایک حرف ہے، لام ایک اور میم جداگانہ حرف ہے۔ اللہ ایک ایک حرف کے بدلے میں اس کو حسنہ نیکی یعنی 10 گنا ثواب دیتا ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ قرآن بہترین ناصح ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا، اور ایسا بہترین ہادی ہے کہ جو کبھی راہ کم گم نہیں کرتا، اور ایسا بیان کرنے والا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، قرآن سے ہم نشینی رکھنے والا، ہدایت میں حفاظت کے ساتھ، اضافے کے ساتھ اور گمراہی میں کمی کے ساتھ اٹھنے والا ہے۔ اور امام نے فرمایا کہ دیکھو قرآن سے تعلق رکھنے والا کبھی فقیر نہیں رہتا، اور قرآن کی تعلیمات سے بہرمند ہونے سے پہلے سے کوئی غنی نہیں ہے۔ جو قرآن کی تعلیمات حاصل کرے اس سے بڑا غنی کوئی بھی نہیں ہے۔ اب سورہ بقرہ جو کلام پاک کا دوسرا سورہ ہے، یہ مدنی سورہ ہے، مدینے میں نازل ہونے والا پہلا سورہ ہے اور طویل ترین سورہ ہے، اور اس کے موضوعات میں اس کی 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ اب اس میں سورہ بقرہ میں جو تعلیمات ہیں پروردگار عالم کی طرف سے وہ کیا کیا ہیں، جس میں اسرار توحید ہیں، توحید شناسی سے متعلق آیات ہیں، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، جناب عزیر اور عزیز علیہ السلام کے قصے، اس کے علاوہ قیامت اور موت سے متعلق بحثیں ہیں، قرآن کے معجزہ ہونے کی بحثیں ہیں کہ یہ آسمانی کتاب کی کتنی اہمیت ہے، اس میں یہودیوں اور منافقین کے بارے میں مفصل اور طویل بحثیں ہیں، اسلام اور قرآن کے بارے میں اس میں مخصوص اعتراضات کے دلائل پیش کیے گئے ہیں، بڑے بڑے انبیاء کا تذکرہ، ان کے حالات زندگی کا، اور اس میں جہاد فی سبیل اللہ، روزہ، حج، تغیر قبلہ، نکاح، تجارت، قرض، سود اور طلاق سے متعلق بحثیں ہیں، بہت سارے احکامات ہیں۔ یہ فرقان سورہ ہے جس میں احکامات الہی پیش کیے گئے ہیں، اور راہ خدا میں خرچ، مسئلہ قصاص، حرام گوشت، قمار، حرمت شراب، بعض احکامات وصیت کہ وصیت کرنی کیوں ضروری ہے، وہ بھی موضوعات اس سورے میں بیان کیے گئے ہیں پروردگار عالم نے۔ اور یہ سورہ اسلام کے اہم حقائق پر مشتمل ہے، ایمان بالغیب کی اہمیت اسی سورے میں بیان ہوئی ہے، متقین کی شان، منافقین کے اوصاف، اعلان خلافت اور امتحان آدم و ملائکہ کا تذکرہ بھی ہے، اور اس میں تابوت سکینہ کا بھی ذکر آیا ہے اور جنت کے حالات۔ اس کے علاوہ سورہ مبارکہ کے کچھ نام بیان ہوئے ہیں جس میں سورہ بقرہ ہے، بقرہ کے معنی گائے کے ہیں، چونکہ اس سورے میں گائے کے ذبح ہونے کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے، تو اس کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا نام جو ہے وہ سنام القرآن ہے، اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے معنی بلندی کے ہیں، رفیع اور بلند۔
رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر شے کی رفعت اور بلندی ہے، اور قرآن کی رفعت اور بلندی سورہ البقرہ ہے، اور اس کا ایک نام فسات القرآن ہے۔ اس کے معنی خیمے کے ہیں، یعنی جس کے معنی ایک جگہ سب کا جمع ہونا۔ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ عظیم سورہ ہے جس میں احکام الہی کا جامع بیان ہے، جو باقی دوسری صورتوں میں نہیں آیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ فسات القرآن ہے۔ اس کے علاوہ یہ سید القرآن ہے۔ سورہ بقرہ جیسے قرآن مجید سید الکلام ہے، کلام کا سردار ہے، اسی طرح سورہ البقرہ سید القرآن ہے۔ اور سورہ الف لام میم ہے۔ سورہ بقرہ کا ایک نام الف لام میم بھی ہے۔ اس کی وجہ اس کے آغاز میں موجود حروف مقطعات الف لام میم، جیسا کہ بعض لوگوں کا نظریہ یہ بھی ہے کہ یہ صورتوں کے نام اور آغاز پر دلالت کرتا ہے۔ الفردوس، سورہ بقرہ کا ایک نام ہے الفردوس، یعنی بہشت اس کا ایک نام ہے، اور جمع آوری کے حساب سے یہ دوسرا سورہ ہے، اور ترتیب نزول کے حساب سے یہ 86واں سورہ ہے، اور یہ مدنی سورہ ہے، سب سے طویل سورہ ہے، 286 آیات ہیں، اس کی 40 رکوع ہیں۔ اور نزول کے لیے اس کے بارے میں نازل ہوا کہ اس کا فضائل یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا سورہ ہے، 2.5 سپارے ہیں، اور یہ سورہ نازل ہوا قرآن مجید میں جتنے احکامات ہیں اسی سورے میں بیان ہوئے ہیں، اور ایسا افضل ترین سورہ ہے کہ رسول اللہ نے اس کے بارے میں اور اس کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ افضل ترین سورہ ہے، جسے یاد ہو اس کی رسول اللہ بہت عزت کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اگر کسی کو یہ زبانی بھی یاد ہے، ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو قرآن کو حفظ کر لیا، اب میں ایک شب میں ہی پورا قرآن جو ہے وہ تلاوت کر لیا کرتا ہوں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، اور اگر قرآن تمہیں یاد بھی ہو تو بھی قرآن کو دیکھ کر پڑھو۔ کیوں؟ کہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کی طرف نظر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو 2 قسم کے ثواب حاصل ہو جاتے ہیں، ایک تو تلاوت کرنے کا اور دوسرا قرآن کی طرف دیکھنے کا۔ اس طرح یہ سورہ جو ہے وہ استحقاق رحمت والا سورہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو یاد کرو، اس کو سیکھنا برکت ہے، اس کو ترک کرنا ندامت ہی ندامت ہے۔ آپ نے فرمایا باطل لوگ اس سورے کو پڑھ نہیں سکتے، وہ طاقت نہیں رکھتے۔ لوگوں نے پوچھا باطل کون ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا باطل جادوگر ہے، جو جادوگر ہوگا وہ اس کو نہیں پڑھ سکتا۔ اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ البقرہ اور آل عمران کو پڑھا کرے گا تو میدان محشر میں روز قیامت ان کے سر پر ایک بادل ہمیشہ سایہ فگن رہے گا۔ دونوں سورے پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، صاحبان قیامت ہے یہ سورہ، اور آفات سے بچاتا ہے، اور یہ بیماریوں سے بچانے کا بھی ذریعہ ہے، اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور حاجات پوری ہونے کا خزانہ ہے سورہ بقرہ کے، جس کے لیے آئمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بہشت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ خدا نے تمام مخلوقات کی پیدائش سے 2000 سال پہلے انہیں اپنے دست قدرت سے لکھا ہے۔ اللہ نے دست قدرت سے جنت میں سورہ بقرہ لکھا ہے، اور پروردگار عالم نے بہت تاکید ہے اس سورے کے پڑھنے کی، جس میں سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات کے ساتھ آخری 2 آیات اور آیت الکرسی کو اکٹھا پڑھنے سے بلائیں جو ہیں وہ دور ہوتی ہیں، اور آخری 2 آیات جو ہیں وہ خوشنودی خدا کا سبب بھی ہیں، اور ان کو پڑھنے سے اگر کوئی فجر کی نماز کے بعد پڑھے گا تو تمام دن گویا عبادت میں رہا، اور جس نے شب کی نماز کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کر کے سو جائے تو گویا وہ تمام شب عبادت میں رہا۔ اور آیت الکرسی کے فضائل میں آپ کو تفسیر کے ساتھ پیش کروں گی۔ قرآن مجید کا دوسرا سورہ سورہ البقرہ 286 آیات اور 40 رکوع پر مشتمل، جو مدینہ المنورہ میں نازل ہوا۔
اس کی تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ قول معصوم سے، حدیث معصوم سے آغاز ہو رہا ہے سورت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون۔ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اہل تقویٰ کے لیے ہدایت ہے، اور جو اندیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف اتاری گئی ہیں اور آپ سے پہلے اتاری گئی ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے پروردگار عالم کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح یافتہ ہیں۔ سورہ بقرہ کے فضائل میں نے آپ کے سامنے حدیث رسول پیش کی کہ جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرے گا، یہ دونوں صورتیں میدان محشر میں ان کے سروں پر سایہ فگن ہوں گی۔ اور امام نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کی ابتدائی 4 آیات، آیت الکرسی اور آخری 2 آیات پڑھ کر اگر کوئی تلاوت کرے گا تو وہ اپنی جان مال میں کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں دیکھے گا، جان مال کے نقصان سے محفوظ رہے گا، اور شیطان اس کے نزدیک نہیں آئے گا، اور وہ شخص قرآن مجید بھولے گا نہیں، اس کو کوئی آیت بھولے گا نہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ سورہ بقرہ کی سب سے افضل آیت کون سی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ آیت الکرسی ہے، جس کو مومنین عموماً صبح شام ہر نماز کے بعد تلاوت کیا کرتے ہیں، سونے سے پہلے بھی تلاوت کرتے ہیں اور سو کر اٹھنے کے بعد بھی تلاوت کرتے ہیں، دن کے آغاز پر بھی اور اختتام پر بھی ہم سورہ بقرہ کی آیت الکرسی کی کامل تلاوت کیا کرتے ہیں۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے الف لام میم کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ اللہ کا اسم اعظم ہے جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، جب نبی اور امام کے ساتھ الف لام میم کا ذکر کر کے جو بھی دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور اسی کی تفسیر میں ان آیات کی جو پہلی 5 آیات ہیں انہی کی تفصیل میں امام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اور علم حاصل کرو۔ اللہ کا حکم جو ہے وہ مشرق اور مغرب میں جہاں بھی کوئی شخص چلا جائے وہاں اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، لیکن اسے علم صرف اس گھرانے کے ہی افراد سے ملے گا جہاں جبریل نازل ہوا کرتے تھے، جہاں جبریل امین نازل ہوتے تھے اسی گھر سے علم ملے گا اللہ کی طرف سے۔ اور توحید کے بیان میں ہی معصوم نے ارشاد فرمایا کہ نجات ہے اس میں کہ تم خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو، وہ ہر جگہ موجود ہے، ذرے ذرے پر، چپے چپے پر اللہ کا نور موجود ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کا نور ہے، تم اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو ورنہ وہ تمہیں دھوکہ دے گا۔ توحید کے بیان میں جسے خدا دھوکہ دے تو اس سے ایمان سلب کر لیتا ہے، اگرچہ ایک شعر کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، اگر ہم ایک آیت کو بھی ادھر ادھر کریں گے تو یہ اللہ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہوگا۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ تم اپنے باطن کی کسی کیفیت کو اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اللہ کے حاضر و موجود ہونے کا عقیدہ جو ہے وہ پختہ ہوتا ہے سورہ بقرہ کی تلاوت سے، اور معصوم فرماتے ہیں تم اللہ سے اپنی کسی ظاہری اور باطنی کیفیت کو چھپا نہیں سکتے، تم اسے دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ کسی کے دھوکے میں نہیں آتا، وہ ذرے ذرے اور چپے چپے پر اس کا جلوہ نور جو ہے وہ
ظاہر ہوتا ہے۔ جو اللہ کو دھوکہ دیتا ہے ایمان کے معاملے میں گویا وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ حدیث معصوم۔ اور پھر آگے کی آیات میں معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ ظالمین کو اچھی طرح جانتا ہے، یعنی جو ایمان کے معاملے میں، قرآن کی آیات کے معاملے میں جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں، چھپاتے ہیں، یا ظاہر کچھ ہوتا ہے اور باطن کچھ ہوتا ہے، اللہ سب سے واقف ہے، وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اور پھر حدیث معصوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیدے سے متعلق ہی ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، کہ اللہ نے فرمایا سورہ یاسین میں کہ جس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں اور وہ لوگ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا چنانچہ دنیا سے میری رخصت ہونے کے ساتھ تاریکی پھیل جائے گی اور لوگ میری اہل بیت کی فضیلت لوگوں کو نہیں دکھائی دے گی، تو خدا ان سے روشنی کو سلب کرے اور انہیں اندھیروں کے سپرد کر دے جس میں انہیں کچھ بھی نہ دکھائی دے، ان کا منظر قائم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد رسول اپنے عقیدے کو بچا کر رکھنا ہے، جو عقیدہ قرآن ہمیں دے رہا ہے اس عقیدے پر قائم رہیں، اور بعد رسول بھی اس عقیدے پر قائم رہیں، ورنہ اللہ ہماری طرف اندھیرا ہی اندھیرا بھیج دے گا۔ اور اسی اسناد میں ابو بصیر کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس وقت بھی عالم تھا، کیونکہ اس سورے میں توحید کے اسرار کا ذکر ہے، جس میں سے میں بالکل اختصار کے سامنے کچھ احادیث آپ کے سامنے عقیدہ توحید سے متعلق پیش کر رہی ہوں، کہ امام نے فرمایا کہ ہمارا رب اس وقت بھی عالم تھا جب معلوم چیز وجود میں نہیں آئی تھی، اس وقت بھی سمیع سننے والا تھا جب سنی جانے والی کوئی آواز پیدا نہیں ہوئی تھی، اور اس وقت بھی بصیر دیکھنے والا تھا جب دکھائی دینے والی کوئی چیز بھی خلق نہیں ہوئی تھی، وہ اس وقت بھی قدیر صاحب قدرت تھا جب کوئی زیر قدرت چیز شہود پر نہیں آئی تھی، جب کچھ بھی نہ تھا تب بھی وہ سمیع بصیر علیم دیکھنے والا تھا، قدیر بھی تھا، وہ سب ہر علم اس کے پاس ہے، وہ مقدور زیر قدرت ہے، اس کے ہر چیز اللہ کے زیر قدرت ہے۔ یہ توحید سے متعلق حدیث معصومین علیہ السلام ہیں۔ اور پھر اس کے بعد عبادت الہی کے لیے حدیث معصوم ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کیوں کریں، قرآن کی آیت کے ساتھ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 سے لے کر 18 تک، اے انسانوں اپنے پروردگار عالم کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، شاید تم پرہیزگار بن سکو، اور اسی پروردگار عالم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان پر پانی برسا کر تمہیں روزی کے لیے زمین سے پھل نکالے، لہٰذا تم جان بوجھ کر اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ۔ یہ بھی عقیدہ توحید کو واضح کر رہی ہے آیت، کہ اگر سوال کیا جائے کہ خدا بندے کی عبادت کیوں کریں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بندوں پر خدا کی عبادت اس لیے فرض کی گئی ہے تاکہ وہ خدا کی یاد کو بھلا نہ دیں اور اس کے مقرر کردہ آداب کو نہ چھوڑیں۔ عبادت میں انسانوں کی اصلاح اور فلاح کا راز مضمر ہے۔ اگر یہ بندگی کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے تو ان کے دل سخت ہو جائیں گے۔ عبادت ہمارے دلوں کو نرم رکھتی ہے، مخلوق خدا کے لیے بھی، اور ویسے بھی ہمارے دل جو ہیں وہ نور سے منور رہتے ہیں، نور الہی سے، وہ ہماری شہرک کے زیادہ قریب ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ ہمیشہ کعبۃ اللہ ہی رہے، اس میں اللہ ہی رہے، تو اس کے لیے عبادت لازم الملزوم ہے۔ اور عبادت خدا کی ابتدا معرفت خدا سے ہوتی ہے، اور معرفت خدا کی بنیاد اس کی توحید ہے۔ اور سورہ بقرہ کی 21 اور 22 نمبر آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے انسانوں اپنے پروردگار عالم کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، شاید تم پرہیزگار بن سکو۔ اسی پروردگار عالم نے تمہارے لیے زمین کا بچھونا بچھایا اور آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی برسا کر تمہاری روزی کے لیے زمین سے پھل نکالے، لہٰذا تم جان بوجھ کر اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ بندے خدا کی عبادت کیوں کریں، اگر یہ سوال کیا جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بندوں پر خدا کی عبادت اس لیے فرض کی گئی ہے تاکہ وہ خدا کی یاد کو نہ بھلا دیں
وہ پورے احتیاط سے اللہ کی عبادت اس لیے کریں کیونکہ صلاح و فلاح کا راز مضمر ہے. اگر ان پر بندگی کے تقاضوں کو فرض نہ کیا جاتا تو ان کے دل سخت ہو جاتے. ہمارے دل میں اللہ رہتا ہے اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ کعبۃ اللہ بن جائے. ہمارا دل جو ہے وہ محبت کا مرکز ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کا دل ہمیشہ ایمان کے نور سے منور رہتا ہے. اس کے دل میں قدورت اور گناہ جگہ نہیں بنتی. اسی لیے اللہ کی عبادت کا حکم ہے تاکہ دل سخت نہ ہو مخلوق کے لیے. اور امام نے عبادت کی قسموں کے لیے ارشاد فرمایا. 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے اسی آیت کی تفسیر میں بتایا کہ نماز روزے کی کثرت کا نام عبادت نہیں، عبادت امر الہی میں غور و فکر کرنے کا بھی نام ہے. عبادت کو محدود نہ کرو بلکہ اللہ کی سنت پر غور و فکر کرو. اور امام نے فرمایا حرام سے بچنا سب سے بڑی عبادت ہے. پھر امام نے فرمایا خدا کے فرائض پر عمل کرنے والا لوگوں میں بڑا عابد ہے. فرض عبادت کی ادائیگی کے لیے امام نے فرمایا. اور پھر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے عبادت کے بارے میں بتایا کہ عبادت 3 طرح کی ہے. کچھ لوگ دوزخ کے خوف سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ غلاموں کی عبادت ہے. کچھ لوگ اللہ کی محبت کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے، اور یہ افضل ترین عبادت ہے اللہ کی محبت میں. اور کچھ لوگ جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں، یہ تجار کی عبادت ہے، تجارت کرنے والوں کی عبادت ہے. عبادت کے 70 اجزاء ہیں، اور افضل ترین جزو جو ہے وہ رزق حلال کمانا ہے، یہ بھی عبادت ہے. اور پھر مولا نے فرمایا ہماری ذریت کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور آپ نے فرمایا کیا صرف کسی نے سوال کیا مولا کیا صرف آئمہ علیہ السلام کو دیکھنا عبادت ہے یا تمام ذریت پیغمبر کو دیکھنا عبادت ہے؟ آپ نے فرمایا ذریت پیغمبر منہاج رسول سے جدا نہ ہو اور نافرمانی میں ملوث نہ ہو تو سب کو دیکھنا عبادت ہے. اور پھر امام نے فرمایا کہ خاموشی اور اس کے گھر کی طرف چل کر جانے سے بڑھ کر خدا کی کسی اور چیز کی عبادت ہی نہیں ہے. خاموشی سے بیت اللہ کی طرف جانا بھی عبادت ہے. اور پھر امام نے فرمایا سمجھ بوجھ کے بغیر کوئی عبادت نہیں، یعنی غور و فکر اور تدبر کرنا بھی عبادت ہے، بالخصوص قرآن کی آیات پر. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کے لیے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے فرائض کو ادا کرے جو خدا نے اس پر واجب کیے ہیں اور لوگوں کے لیے بڑے عابدوں میں سے وہ ایک عابد ہے. اور پھر اسی آیت کا دوسرا حصہ کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا. اس کے ذیل میں معصوم نے فرمایا کہ جیسے ہی بارش کے قطرے زمین پر پڑتے تھے تو مولا کائنات باہر زیر آسمان آ جاتے تھے اور آپ بارش میں کے بارے میں یہ فرماتے کہ یہ پانی ابھی عرش سے ہو کر آ رہا ہے. پھر آپ فرماتے عرش کے نیچے ایک سمندر ہے، اس کے ذریعے سے جانداروں کے رزق اگتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ رحمت کرتے ہوئے کسی چیز کو اگانے کا ارادہ کرتا ہے، یہ آسمان اور اس سے برسنے والا پانی اور رزق سے متعلق میں آپ کے سامنے حدیث معصوم پیش کر رہی ہوں. تو اس سمندر کو وہی کرتا ہے کہ وہ خدا کی مشیت کے مطابق ایک آسمان پر بارش برساتا ہے، پھر وہ بارش دوسرے آسمانوں تک پہنچتی ہے، وہاں سے ہوتی ہوئی آسمان دنیا تک پہنچتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان قطرات رزق کو بادلوں کے حوالے کرتا ہے بادل چلنے کی طرح سے. پھر اللہ تعالیٰ بادلوں کو وحی کرتا ہے اس رزق کو پیس کر اپنے اندر اسی طرح سے گھول لو جیسا کہ پانی میں نمک گھول دیا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ اسے حکم دیتا ہے جا کر موسلا دھار انداز میں برس یا ہلکے قطرات کی صورت میں جا کر برس. چنانچہ اللہ کے حکم سے پا کر اسی طرح سے برستے ہیں بادل جیسا کہ انہیں حکم ملا ہوتا ہے. پھر بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اسے اس کے مقام پر رکھتا ہے. آسمان سے جتنی بھی بارش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ان کا وزن مقرر ہوتا ہے اور قطرات کی تعداد کی حد مقرر ہوتی ہے. البتہ حضرت نوح کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا اس کا وزن اور قطرات کی تعداد مقرر شدہ نہیں تھی. اللہ اکبر! کہ اللہ جانتا ہے کس طرح بارش کا نظام اور زمین پر رزق اگانے کا نظام جو ہے وہ اللہ نے
قائم فرمایا ہے حدیث معصوم سے میں نے آپ کے سامنے واضح کیا. اور آپ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں بہت ساری آیات ہیں جن کے ذیل میں سینکڑوں احادیث ہیں جو معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہیں کہ جس سورہ البقرہ میں ہی حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کا واقعہ کچھ یوں بیان ہوا ہے کہ جب پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، نائب بنانا چاہتا ہوں، تو اس وقت ملائکہ نے فریاد کی تھی کہ پروردگار اگر تجھے اپنا نائب بنانا ہے تو ہمیں اپنا نائب بنا دے، ہم زمین پر تیری اطاعت کے تقاضوں کو پر پورا عمل کریں گے. تو اس سے قبل کبھی فرشتوں نے اللہ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، تو اللہ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جب ملائکہ نے خدا کا یہ عتاب آمیز خطاب سنا تو انہیں یقین ہو گیا کہ خدا ان سے ناراض ہے. فرشتوں کو لگا کہ اللہ ان سے ناراض ہے. انہوں نے معافی طلب کرنے کے لیے عرش کے گرد جمع ہو گئے اور طواف کرنے لگے. اللہ نے حکم دیا کہ اگر توبہ اور استغفار کے لیے ایک گھر تعمیر کیا جائے جو مرمر کا بنا ہو، جس کی چھت سرخ یاقوت کی ہو اور اس کے ستون زبرجد کے بنے ہو، تو فوراً وہ گھر جو ہے وہ تعمیر ہو گیا. اور روزانہ 70,000 فرشتے اس گھر کا طواف کرتے، اللہ سے معافی طلب کرتے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے سوال کیسے پیش کیا کہ تم ہمیں خلیفہ بنا دے. اس کی استغفار میں وہ معافی طلب کرتے اور دوبارہ ایک گروہ کو فرشتوں کے طواف کا دوبارہ موقع نہیں ملتا تھا. تو امام نے فرمایا کہ فرشتوں نے کہا ہماری نظر میں توبہ کا یہی راستہ ہے کہ تم عرش خدا کی پناہ میں چلے جاؤ اور توبہ کرو. تو فرشتوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اللہ کے حضور توبہ کی. کیوں کہ اللہ نے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور اس گفتگو سے قبل ملائکہ اور نور خداوندی کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوا کرتا تھا، مگر اس کے بعد پورے 7,000 سال تک ان کے اور خدا کے نور کے درمیان پردے حائل ہو گئے. اور فرشتوں نے 7,000 سال تک عرش خداوندی کا طواف کیا. اللہ نے ان پر رحم کیا، اللہ نے ان پر رحم کیا اور ان کی توبہ قبول فرمائی. جس طرح پروردگار ہمیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرما. ہمارے گناہوں پر ہم اقرار کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، اپنی کوتاہیوں کا، اور تو سے توبہ کے معافی کے طلبگار ہیں. ہم کتنے سوال اللہ کے سامنے اٹھاتے ہیں، اللہ ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں کیا، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا. نہیں، اللہ کے حکم کے آگے ہمیں ہمیشہ اپنا سر تسلیم خم رکھنا چاہیے. اور اللہ نے چوتھے آسمان پر توبہ طواف کے لیے کیا کیا؟ بیت معمور قائم کیا. بیت معمور قائم کیا. اسے ملائکہ کے جمع ہونے کا مقام فرمایا. اللہ نے بیت معمور کے عین نیچے بیت الحرم کعبہ تعمیر کیا اور اسے انسانوں کے لیے جمع ہونے کا مقام بنایا. آسمان پر جمع ہونے کا مقام فرشتوں کا بیت معمور اور زمین پر کعبہ ہے اور مقام امن بنایا. کعبہ امن کی جا ہے. فرشتوں نے 7,000 سال تک طواف کیا. اللہ نے ہر 1000 سال کے بدلے میں ایک چکر مقرر کیا. اس طواف کے 7 چکر مقرر کیے، اسی لیے کعبے کے 7 چکر ہیں. طواف 7 ہیں کعبے کے. اور پھر ملائکہ نے خواہش کیا کی تھی کہ اس کو نہ خلیفہ بنا، اپنی مرضی اللہ کے امر میں فرشتوں نے شامل کرنے کی کوشش کی. اللہ نے کہا نہیں، مرضی صرف اللہ کی، حکم صرف اللہ کا. اور اسی طرح اللہ نے سورہ بقرہ میں ہی حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں بہت ساری تفصیل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیسا پھل جو ہے وہ تناول کیا تھا. کوئی کہتا ہے گندم کا دانہ تھا، کوئی کہتا ہے کہ وہ انگور تھا. تو امام نے فرمایا کہ جنت میں ایسے درخت ہیں جس پر ایک ہی وقت میں گندم بھی ہے اور انگور بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک ہی درخت میں کئی طرح کے پھل جو ہیں وہ جنت میں لگے ہوئے ہیں. اسی طرح اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا اس کے بارے میں بھی بہت تفصیلی واقعات ہیں. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی اور اس کا سلسلے کا جو بیان ہے وہ کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتار کر صفا پر بھیجا اور جناب حوا کو مروا پر بھیجا. اور کس طرح حضرت حوا کے پاس جنت کی خوشبو تھی جس سے وہ خوشبو دنیا میں خوشبو بنی اور دنیا معطر ہوئی جنت کی خوشبو سے. اور
پروردگار عالم نے ان کی توبہ کو قبول کیا. انہوں نے کیسا توبہ کے لیے جو کلام کیا تھا اس کے ذیل میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پنجتن پاک علیہ السلام کے اسماء یعنی محمد و علی، حسن و حسین اور شہزادی کونین ملکہ عالمین علیہم اجمعین کے حق کا واسطہ دیا، جس پر ان کی توبہ جو ہے وہ قبول ہوئی. کہ ان کو حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ پیغام پروردگار عالم کا دیا کہ وہی اسماء دہراؤ جو تمہیں دکھائے گئے تھے آسمان پر، عرش پر. تو انہوں نے فرمایا کہ اے پروردگار عالم، ہم تجھ سے تیری محترم مخلوق پنجتن کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں کہ تو ہماری توبہ کو قبول کر. اور وہی نام دہرائے تھے اور اس کے بعد ان ناموں پر درود پڑھا تھا حضرت آدم اور حضرت حوا نے. تو پھر ان کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی تھی اور پھر ایک بادل کے ٹکڑے نے ان پر اپنا سایہ بھی کر لیا تھا. اب آگے ایک اور روایت ہے کہ جو آیت ہے اس سورے کی جو ولایت علی عہد خدا میں شامل ہے. کس طرح یہ آیات ہیں 42 نمبر تک آیات جو سورہ بقرہ کی ہیں ان کی تفسیر میں ہے کہ آدم علیہ السلام جب دنیا سے روانہ ہونے سے پہلے اپنی اولاد کو وصیت کر کے گئے تھے کہ وہ آل محمد سے وفاداری کریں، اور حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو، اور ہر نبی کا یہ پھر دستور رہا کہ وہ اپنی اولاد کو پنجتن پاک علیہ السلام سے وفاداری کی وصیت کرتے تھے. سورہ بقرہ میں ہی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ سے مدد لینے کا حکم دیا گیا ہے، اور معصوم نے فرمایا عقل وہ قوت ہے جس سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت حاصل کی جائے، اور صبر اور صلات سے مدد طلب کرو، یعنی روزے اور نماز سے مدد طلب کرو، عبادت الہی کرو. لیکن عبادت کے لیے ہی حدیث معصوم موجود ہے کہ خدا کی قسم اگر ملائکہ مقربین اور انبیاء مرسلین بھی مل کر کسی ناصبی یعنی دشمن اہل بیت کی شفاعت کریں گے تو بھی ان کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. اور اسی صورت میں بادلوں کا سایہ کرنا اور من و سلوا کا ذکر بھی ہے کہ جس کے لیے ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوا اتارا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سر پر ایک بادل سایہ کیا کرتا تھا جب وہ صحرا میں ہوتے تھے، لیکن مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے نبی مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب سے ان کی آمد اس دنیا میں ہوئی اور جب وہ ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ کر گئے تب تک ایک بادل تھا جو ہر آن ان کے سر پر سایہ فگن رہتا تھا. آپ افضل ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر من و سلوہ نازل کیا گیا، لیکن نبی آخر کی امت کے لیے مال غنیمت ہے جو من و سلوہ سے بھی افضل ہے. اور پھر اسی صورت میں باب حطہ کا ذکر ہے. باب حطہ کیا ہے؟ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور حطہ کہو. آیت ہے سورہ بقرہ کی. ہر امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر امت میں صدیق و فاروق ہوا کرتا ہے. امت کا صدیق و فاروق علی ابن ابی طالب ہے. علی نجات امت کا سفینہ اور امت کے لیے باب حطہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے ارشاد فرمایا میری امت میں یا علی تیری مثال وہی ہے جو بنی اسرائیل میں باب حطہ کی تھی. جو تیری ولایت میں داخل ہوا وہ اللہ کے فرمان کے مطابق دروازے میں داخل ہوا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا نحن باب حطہ، ہم باب حطہ ہیں. امیر المومنین نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا امت کا باب حطہ ہوں، میں امت کا باب حطہ ہوں. اور سورہ بقرہ میں ہی روزوں کا بیان ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے قوموں پر فرض کیے گئے تھے، شاید تم اس طرح متقی بن جاؤ. یہ روزے گنتی کے چند دنوں کے ہیں. تم میں سے جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے ہی دن دوسرے دنوں میں روزے رکھے. جو لوگ مشکل سے روزہ رکھنے کے قابل ہوں تو وہ روزے کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلائیں. اور پھر عظمت ماہ رمضان المبارک
کے بارے میں معصوم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید ماہ رمضان المبارک میں نازل ہوا، جو اللہ کا ایک نام بھی ہے۔ خبردار، حدیث معصوم ہے، خبردار رمضان مت پکارو، پکار کے مت کہو، بلکہ کہو ماہ رمضان المبارک، کیونکہ اس ماہ میں قرآن نازل ہوا اور 20 برس میں کم و بیش یہ قرآن جو ہے وہ مکمل ہوا، اس کا نزول مکمل ہوا۔ اور پھر مولا کائنات نے ارشاد فرمایا قرآن 3 حصوں میں اترا، 1/3 ہماری مدح میں، ہمارے دشمنوں کی مذمت میں، اور 1/3 جو ہے وہ فرائض اور احکامات میں۔ اور پھر سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا کہ میں دعاؤں کا قبول کرنے والا بھی ہوں۔ اللہ دعاؤں کا قبول کرنے والا بھی ہے۔ اس بات پر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اے میرے بندے، جب تم میرے متعلق پوچھو تو میں تمہارے بہت قریب ہوں، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ جب کوئی مومن اچھے انداز سے عمل کرتا ہے تو اللہ اس کے ہر عمل کے بدلے اسے 700 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی طرف سے ثواب حاصل کرنے کے لیے اچھے طریقے سے عمل بجا لاؤ، خلوص سے۔ جب نماز پڑھو تو رکوع و سجدے کو بہتر انداز میں ادا کرو، جب روزہ رکھو تو ہر اس چیز سے پرہیز کرو جس سے روزہ باطل ہو سکتا ہو، اور جب تم حج کرو تو ایسے تمام کاموں سے پرہیز کرو جو حج کے منافی ہیں، احکامات ہیں۔ سورہ بقرہ میں بہت سارے احکامات ہیں شریعت کے، عبادات سے متعلق، اور اسی طرح مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب جیسے اللہ بیک وقت ساری مخلوق کو رزق دیتا ہے، بس اسی طرح وہ بیک وقت حساب بھی لے لے گا۔ ایک لمحہ لگے گا حساب لینے میں، روز محشر میں کوئی گھنٹوں کا کام نہیں ہے۔ جس طرح وہ رزق تقسیم کرتا ہے اسی طرح وہ حساب بھی لے لے گا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا تو اس میں تابوت سکینہ کا ذکر بھی آیا، اور حدیث معصوم یہ ہے کہ کسی سائل نے پوچھا مولا سکینہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ خدا کی بولتی ہوئی روح ہے، جب لوگ کسی بات میں اختلاف کرتے ہیں تو وہ کلام کرتی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جیسے رسول اللہ کے ہتھیاروں کی مثال ہم میں وہی ہے جو بنی اسرائیل میں تابوت سکینہ کی تھی۔ جس گھر میں تابوت سکینہ ہوتا تھا اسی گھر میں منصب نبوت بھی ہوتا تھا۔ تابوت سکینہ جو بنی اسرائیل کے پاس تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، ان انبیاء کے پاس سے۔ جس گھر میں تابوت سکینہ ہوتا تھا اسی میں منصب نبوت بھی ہوتا تھا۔ جس کے پاس رسول اللہ کے ہتھیار ہوتے ہیں اسی کے پاس منصب امامت ہوتا ہے۔ معصوم نے فرمایا بنی اسرائیل کے جس گھر میں تابوت سکینہ ہوتا تھا اس گھر میں حکومت ہوتی تھی، اور ہمارے اندر جس گھر میں رسول اللہ کے ہتھیار ہوں گے علم اسی گھر میں ہوگا، علم رسول بھی، اور رسول اللہ کی رسالت کے وارث بھی وہی ہوں گے جن کے پاس رسول اللہ کے ہتھیار ہوں گے۔ ہمارے ہاں رسول اللہ کے ہتھیاروں کو وہی اہمیت حاصل ہے جو بنی اسرائیل میں تابوت سکینہ کو اہمیت حاصل تھی۔ خدا ہر طرف موجود ہے۔ سورہ بقرہ میں ہی بیت المقدس سے اپنا رخ عبادتوں کا کعبے کی جانب موڑ دینے کا حکم آیا ہے۔ مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہے، تم جدھر بھی رخ کرو تو اسی طرف خدا کا چہرہ موجود ہے۔ 2 قبلے مقرر کرنا، ایک قبلے سے دوسرے قبلے کی جانب منہ کرنے کا حکم جو ہے وہ بھی سورہ بقرہ میں ہی اس کا بیان آیا ہے، اور کعبے کی تعمیر سے متعلق بھی عظمت بیت اللہ کا بیان بھی سورہ بقرہ میں ہی آیا کہ جب ہم نے بیت اللہ کو جمع ہونے کا مقام اور امن کا مقام بنایا تو تم مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے عہد لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف اور اعتکاف کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاکیزہ بنا دو، اور جب تم مسجد الحرام میں جاؤ تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کرو اور قبلہ رو ہو کر یہ دعا کرو کہ پروردگار میں تجھے گواہ بنا کر گواہی دیتی ہوں کہ تیرا محترم گھر ہے جسے تو نے لوگوں کے لیے اجتماع اور امن کا مقام بنایا ہے، تو نے اسے بابرکت بنایا اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت بنایا ہے۔
اور اسی کعبۃ اللہ کی برکت یہ ہے کہ امام سے پوچھا مولا طائف کو طائف کیوں کہا جاتا ہے؟ صحابی نے کہا مولا ہمیں معلوم نہیں ہے، آپ بتا دیجئے۔ تو فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے تعمیر کے وقت یہ دعا کی تھی کہ اہل مکہ کو ثمرات کے رزق عطا کرنا۔ پروردگار اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اردن سے ایک زمین کا ٹکڑا کاٹا۔ زمین کے اس ٹکڑے نے سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، چکر لگایا، اللہ نے اسے اس مقام پر رکھا جو اب طائف ہے۔ طائف کو طائف اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس زمین نے بیت اللہ کا طواف کیا تھا۔ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا اور یہاں کے رہنے والوں میں جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے ثمرات کا رزق عطا کرنا۔ اس دعا میں ثمرات کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں کے اہل ایمان افراد کو ثمرات قلوب عطا فرما، ان کے دلوں کو محبت کا مرکز بنا تاکہ لوگ اس گھر کی محبت میں بار بار کعبے کی طرف آئیں۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی تاکہ لوگ بار بار کعبے کی طرف آئیں، اس کو امن کی جا بنانا۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام حجر اسود کو جنت سے لے کر آئے تھے، ان کے لیے یہ پتھر جو ہے سفید یاقوت کی صورت میں، سفید موتی کی صورت میں جنت سے آیا تھا، جو اب حجر اسود جو ہے وہ سیاہ رنگ میں تبدیل ہو گیا، لیکن یہ ایک سفید موتی تھا جو جنت سے لایا گیا تھا۔ اور اس کا بیان جو ہے وہ بھی سورہ بقرہ میں پروردگار عالم نے کیا ہے کہ کس طرح بیت المقدس سے کعبے کی تعمیر ہوئی اور حضرت ابراہیم کتنا چاہتے تھے اس گھر کو اور چاہتے تھے کہ ہر ایک اس گھر کے طواف کے لیے آئے۔ کعبے سے ہی متعلق امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں گویا قائم کو دیکھ رہا ہوں، انہوں نے اپنی پشت خانہ کعبہ کی دیوار سے لگائی ہوئی ہے، پھر وہ خدا سے اپنے حق کا سوال کر رہا ہے اور قرآن کی آیہ مجید امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو مضطر کے فریاد کو سنتا ہے جب وہ اس کو آواز دیتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ اس میں ان کا نام مضطر ہے، جو مضطر کے فریاد کو سنتا ہے۔ سب سے پہلے جبرائیل ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور اس کے بعد 313 افراد ان کی بیعت کریں گے جو ان کی مدد کے لیے روانہ ہو چکے ہوں گے اور ان سے جا کر ملیں گے، اور جو ان کی نصرت کے لیے ان گھروں سے روانہ نہیں ہوئے ہوں گے وہ اپنے آپ کو بستروں سے غائب پائیں گے۔ اور اسی طرف اللہ تعالیٰ اس آیت میں اشارہ کرتا ہے تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرو۔ نیکی سے مراد ہماری ولایت ہے، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو ایک جگہ پر لے آئے گا۔ خدا کی قسم اگر ہمارا قائم قیام کرے گا تو اللہ تمام مقامات سے ہمارے شیعوں کو ان کے لیے جمع کر دے گا۔ تفسیر سورہ البقرہ جس کا اختتام آیت الکرسی، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم کی آیت، جس کے عرش اور کرسی کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک طویل حدیث منقول کی ہے کہ جس کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ عرش کرسی سے ایک جدا گانا چیز ہے۔ عرش اور کرسی غیب کے دروازوں میں سے علیحدہ علیحدہ دروازے ہیں کہ دونوں غیب ہی غیب ہیں۔ آپ نے فرمایا کرسی اس غیب کا ظاہری دروازہ ہے جو کہ مخلوقات کے مقام ظہور ہے، جس سے تمام اشیاء شہود پر آتی ہیں، کہ جبکہ عرش غیب کا باطنی دروازہ ہے۔ اس میں کیف، کون، قدر، ہدائن، مشیت، صفت ارادہ، علم الالفاظ، علم الحرکات، علم ترک الحرکات، علم العود و بدا جیسی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ علم کے لحاظ سے کرسی اور عرش ایک دوسرے سے پیوستہ دروازے ہیں، مگر عرش کا تعلق اور چیزوں سے ہے اور کرسی کا تعلق اور چیزوں سے ہے۔ عرش کا علم کرسی کے علم کی بنسبت زیادہ غائب ہے
اور اسی لیے اللہ نے لفظ عرش کی صفت لفظ عظیم سے بیان کی، اور آپ کو اپنے آپ کو اللہ نے کہا رب العرش العظیم، اور عرش کی صفت کرسی کی صفت سے زیادہ عظیم ہے۔ امام سے پوچھا مولا بتائیے کہ وسع کرسی السماوات والارض کا مفہوم بتائیے کہ کرسی سے کیا مراد ہے؟ تو مولا نے فرمایا کرسی سے علم مراد ہے۔ اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے وسع کرسی السماوات والارض کی آیت کے بارے میں فرمایا کہ تمام آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ان کے درمیان ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے، جو کرسی میں ہے، اور عرش خدا کا وہ علم جس کی مقدار کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا، وہ سب کرسی ہی کرسی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تمام آسمانوں اور زمین میں ہر چیز کرسی میں ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا آسمانوں اور زمینوں پر کرسی وسعت رکھتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کرسی عرش کے نور کا 70واں حصہ ہے۔ کرسی عرش کے نور کا 70واں حصہ ہے۔ اور پھر مولا کائنات نے فرمایا کرسی آسمانوں، زمین اور ان کے مابین جو کچھ ہے، جو کچھ تحت الثری میں ہے، وہ سب کو محیط ہے، وہ سب کرسی میں ہے۔ اگر تم بلند آواز سے گفتگو کرو تو وہ مخفی اور انتہائی مخفی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ تم دل میں جو رکھو، باہر جو رکھو، باطن ظاہر ہر ایک سے اللہ واقف ہے۔ اور پھر وہ تھکتا نہیں ہے، وہ حی القیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ جو کچھ عرش و کرسی میں ہے سب ذات الہی کا ہے، سب اللہ کا ہے، رحمان و رحیم ہے۔ ہر ایک کے لیے اللہ کی جو کچھ کرسی میں، عرش اور کرسی کے درمیان ہے، وہ اس سب مخلوق کے لیے رحمان و رحیم ہے۔ اللہ رحمان و رحیم ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ انبیاء کے امور اور جو کچھ کائنات میں ہو چکا اسے جانتا ہے، اور جو کچھ ہو چکا جو ہوگا وہ اسے بھی جانتا ہے۔ حالات و واقعات ابھی تک ظہور پذیر نہیں ہوتے، اللہ انہیں جانتا ہے۔ اور پھر مولا نے فرمایا کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ يُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ سے مولا نے فرمایا کہ جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے متمسک ہو جائے گا کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ آل محمد کے حق کو غصب کرنے والا طاغوت میں شامل ہے، اور مضبوط رسی سے مراد عقیدہ ولایت ہے، اور جو کہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ عقیدہ ولایت پر تعلق اللہ جوڑے رکھے گا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ باقی جو نہیں عقیدہ ولایت پر قائم نہیں رہیں گے وہ طاغوت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ مولا نے کہا کہ کرسی آسمانوں، زمین اور عرش ہر شے سے وسیع ہے، جو کچھ اللہ نے بنایا ہے وہ کرسی ہے۔ اور پھر آیت الکرسی کے فضائل بہت زیادہ ہیں، اس کو پڑھنے کے فضائل ہیں، گھر میں لگاؤ تو پھر اس فریم کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھیے بھی اس کو، یہ نہیں کہ بس اس کو آویزاں کر دیا اور بھول گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آیت الکرسی کو پڑھیں، اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، افضل آیت ہے۔ اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے عروۃ الوثقیٰ کے لیے فرمایا کہ عروۃ الوثقیٰ سے ہماری مودت مراد ہے، عروۃ الوثقیٰ ہماری مودت ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پرندوں کا زندہ کرنا، اس سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ میاں تو کیسے زندگی دے گا، دوبارہ زندگی کیسے دے گا، میں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہی واقعہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دکھایا تھا، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی وہی معجزہ دکھایا کہ مولا نے کیسے ایک چاہنے والا مولا کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مولا ہمیں وہی معجزہ دکھائیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کو اللہ نے دکھایا تھا۔ تو مولا نے کہا ہم ضرور دکھائیں گے۔ امام نے فرمایا جا، مور کو کہا کہ آ جا، مولا نے منگوائے نہیں پرندے بلکہ زبان سے کہا مور آ جا، تو کہیں سے اڑتا ہوا مور آ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کوا آ جا، تو فوراً کوا پرواز کرتا ہوا آیا، اور آپ نے کہا باز آ جا، تو ایک باز بھی اڑتا ہوا آیا۔ تو آپ کی خدمت میں ایک فاختہ آئی، فاختہ، مور، باز اور کوا، یہ چاروں پرندے آ گئے۔ آپ نے غلام سے کہا ان کو ذبح کر دو، ان کے گوشت کا قیمہ بناؤ، اس قیمے کے 10 اجزاء بنا کر علیحدہ علیحدہ کر دو۔ آپ کے فرمان کی تکمیل ہوئی، اور جب ان کے گوشت کے قیمے سے مولا نے کہا مور آ جا، تو وہ چند لمحات ہی ہوئے تھے کہ مور مجسم صورت میں
ہو کر چلنے لگا اور تمام پرندوں کو اسی طرح کوا اور اسی طرح فاختہ اور باز کو بلایا، تو وہ جو قیمہ بنا ہوا تھا وہ دوبارہ پرندوں کی صورت میں بدل گیا اور پرواز کرتے ہوئے آئے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ معجزہ دکھایا۔ تو اور پھر مولا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کو خود دکھایا۔ سورہ بقرہ میں بہت ساری تفصیلات ہیں جس میں خرچ اخراجات کے متعلق، سخاوت کے متعلق اور احسان جتانے اور دکھ دینے سے نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ یہ بھی پروردگار عالم کا حکم ہے کہ جب تم مومن اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو پھر احسان نہ جتائے، بلکہ ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، اور پھر ریاکاری سے بچنے کا بھی حکم دیا ہے کہ عبادت کرو لیکن ریاکاری نہ کرو، اور اللہ کی راہ میں عمدہ چیز کو خرچ کرو، اللہ کی راہ میں جو سخاوت کرو وہ بہترین چیز سے کرو۔ اور اس کے بعد بہت سارے فضائل ہیں، اس میں بہت ساری آیات ہیں جو دینی احکامات سے متعلق ہیں، لیکن میں نے سورہ بقرہ کا اختتام جو ہے وہ آیت الکرسی پہ کیا، جو پڑھنے کا حکم ہے، اور آخری 2 آیات کو پڑھنے کا بھی حکم ہے، اور اللہ کے رنگ میں رنگ جانے کا بھی حکم ہے سورہ بقرہ میں۔ اور وہ رنگ جو ہے اللہ کا، وہ ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، جس میں رنگ جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ صبغت اللہ، اور اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، یعنی ولایت معصوم کو مانو، امام کی معرفت کو حاصل کرو، امام کے حق کو جانو۔ سورہ بقرہ سورہ ولایت ہے، اس میں عقیدے کی بات ہے، جس میں اسرار توحید اور اسرار ولایت، کائنات کی خلقت، حضرت آدم، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ سے تمام واقعات پیش کیے گئے، اور شریعت سے متعلق بیانات جو ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں۔ میں نے اختصار کے ساتھ سورت کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی۔ بار الہ تو میری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہم سب کے لیے راہ نجات قرار دے، اور ہمیں ان آیات کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ ہمارے ہاں عموماً دستور یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہم سورہ بقرہ جو 2.5 سپاروں پر مشتمل ہے پڑھ کر اس کے ساتھ تحفتاً بھیج دیتے ہیں، جو زاد راہ قرار پاتی ہے۔ تو پروردگار عالم ہمیں سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم اپنی اس زندگی کو بھی بہتر بنا سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔